بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک معصوم بچے کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر بلک بلک کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا۔ معصوم بچہ باپ کو قبر سے کیوں اٹھا رہا تھا؟ آئیے آپ کو یہ دل چیر دینے والا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت عرصے کے بعد منت مرادوں سے اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو وہ اس کو حافظ قرآن بنائے گا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کام پر گیا اور واپس لوٹ کر گھر نہ آیا۔ حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب گھر میں یہ خبر آئی تو ماں اور بچے کی رو رو کر بری حالت ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا ابھی صرف 1 سال کا تھا۔ ماں بلک بلک کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یا اللہ پاک، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے تو ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرا تو ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ کس کے سہارے جیے گا؟ وہ غریب عورت تھی۔ اس نے اپنے بچے کے باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا اور وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اب اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی، دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کرتی، لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی، تاکہ اسی لیے کہ اپنے بچے کا پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا۔ اب اس کا بچہ 6 سال کا ہو گیا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا، کیونکہ وہ بچہ غریب تھا، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے میں ہی مدرسے جانے لگا، لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی اب پہلے جیسے ہمت نہیں رہی تھی، وہ بھی اب بیمار اور تھکی تھکی رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں کے کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی تھی۔ بچے کا ایک وقت پیٹ بھر سکے وہ بس اتنا ہی کر پاتی تھی۔ بچے کو نئے کپڑے کہاں سے لے کر دیتی؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اس کا بہت مذاق بنایا۔ وہ بچہ سسکتا ہوا اور روتا ہوا اپنے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں تڑپنے لگی، دعائیں مانگنے لگی۔ ماں تڑپ رہی تھی کیونکہ ماں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے بچے کو بھر پیٹ کھانا تو نہیں کھلا پا رہی تھی، تو اس کے لیے نئے کپڑے کہاں سے لاتی؟ آج بھی 2 دن سے اس کے گھر پر فاقہ چلا آ رہا تھا۔ وہ بچے کو صرف پانی ہی پلا رہی تھی۔ آج 3را دن آ گیا تھا۔ اب بچے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب ماں روتے روتے سو گئی، اس کی آنکھ لگ گئی تو بچہ سیدھا باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ بچہ اپنے باپ کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ ابو گھر میں کھانا نہیں ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، ابو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اماں کی طبیعت بھی خراب ہے، ابو ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ابو میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی، اتنی خراب ہو چکی تھی کہ غربت نے انہیں چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ اسی طرح کی باتیں کرتا ہوا یہ بچہ باپ کی قبر پر زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس 6 سال کے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بھری فریاد کرتا ہوا، بچے کا توتلا لہجہ اور بچے کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے کیا تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال دوں؟ بچے نے کہا، مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل جا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل آ، تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ ایسا کہتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شخص جیسے ہی قبر سے نکلا تو اپنے بیٹے کو سامنے دیکھا اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے اپنے باپ کی بھی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں۔ جو سکون، جو اطمینان غربت میں ملتا ہے وہ سکون اور وہ اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا۔ 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھانا ہوتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ جب شام کو کھانا ہوتا تھا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو جاؤ، غربت کی زندگی بسر کرو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں اٹھایا جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ تیری قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا، خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوگی۔ باپ نے اس 6 سال کے بیٹے کو یہی درس دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانے کا کھانا اور ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب بھی سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو صرف اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہ مت کرنا، کیونکہ ان گناہوں کے بعد میری کبھی بھی تم سے صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ یہ جو تمہارا سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے،
اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بلک بلک کر کوئی ضد کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو ماں بچے کو وہ چیز کہیں سے بھی لا کر دے، لیکن بچے کی وہ ضد ضرور پوری کرتی ہے۔ لیکن جو میرا رب، جو کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے آگے رو کر مانگا جائے تو کیا وہ ہمیں واپس خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر انسان کسی دوسرے انسان سے مانگے گا تو اس انسان کے ہاتھ میں نوالا اور منہ میں تانا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے اور جتلاتی بھی نہیں، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو انسان دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے، جو کہ یہ ہے اپنے والدین کو دکھ مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ پاک اس چیز کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں۔ یتیم کی قدر نہ کرنے والے سنو، پتہ ہے کہ جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زحا میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ یتیم تھے؟ ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا، ہم نے آپ کے سر پر پرستی اور کفالت نہیں کی۔ پھر رب کریم نے آگے جا کر کیا فرمایا؟ اے محبوب کائنات، یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ اور کس کو کی جا رہی ہے؟ مدینے والے دو جہان کے سردار کو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب کائنات، یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ جب محبوب کائنات کو آسمان سے یہ حکم مل رہا ہے کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں، تو آج ہم ان یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جس کا والد فوت ہو جاتا ہے، جن کے سر پر سے ان کے سرپرست کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو علاقے میں، محلے میں اس کی تعلیم کی فکر اور تربیت کرنا تو دور کی بات، اس یتیم کی کوئی کفالت کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اس یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، یتیموں پر خرچ کر کے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے آپ کو جتنا بھی عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے ضرور ہدیہ کیا کریں۔ اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اس سے دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی راضی ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی، اور یتیموں سے حسن سلوک کرنے کی، اور ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کے ایمان افروز واقعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔